الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. واجب الاحترام معزز محترم حاضرین و سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو ایمان والوں کی نسل سے پیدا فرمایا اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے با ادب غلاموں میں رکھا۔ دعا ہے خالق کائنات اسی نظریے پر قائم رکھے اور اسی پر اللہ رب العزت ہمیں موت عطا فرمائے اور قیامت میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے ہم سب کو جگہ عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیا مبارکہ باری تعالیٰ اس میں جھنجھوڑنے والے انداز میں، بیدار کرنے والے انداز میں اپنے بندوں کو ارشاد فرما رہے ہیں، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ رب العزت باخبر ہے اس چیز سے جو کچھ تم کرتے ہو۔ حاضرین گرامی، اللہ رب العزت نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا تو ایک خاص مقصد کے تحت انسان کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد باری تعالیٰ خود اس کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جن و انس کو اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ انسان کی زندگی کا مقصد اپنے رب کو راضی کرنا، اس کی معرفت حاصل کرنا ہے۔ تو یہ دنیا جس میں اللہ رب العزت نے ہمیں مبعوث فرمایا ہے، جس میں ہمیں بھیجا ہے، اس کے بعد بھی ایک زندگی ہے۔ جس طرح ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی یہ زندگی بڑی پرسکون گزرے، اس کو ہر قسم کی آسائشیں اور ہر قسم کی سہولتیں حاصل ہوں، جس کے لیے انسان اپنی کوشش بھی کرتا ہے۔ کوئی ایک نوکری کرتا ہے، کوئی 2 نوکریاں کرتا ہے، کوئی 3 نوکریاں کرتا ہے۔ کس لیے؟ تاکہ میری یہ زندگی پرسکون گزر جائے، مجھے اس میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ کوئی جس شعبے میں کام کر رہا ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ میرا کوئی سائیڈ بزنس بھی ہو تاکہ میں زیادہ سے زیادہ مال و دولت کما کر
اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو پرسکون رکھوں۔ تو جس طرح انسان اپنی اس زندگی کے لیے اس کو آرام دہ بنانے کے لیے، اس کو پرسکون بنانے کے لیے محنت اور کوشش اور تگ و دو کرتا ہے، تو کیا اس کے بعد جو اخروی زندگی اللہ رب العزت ہمیں عطا فرمائے گا، کیا اس زندگی کے لیے بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ کہ جس طرح ہم اس زندگی کے لیے اور اس کو آرام دہ بنانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، تو وہ جو زندگی اللہ رب العزت ہمیں موت کے بعد عطا فرمائے گا، کیا ہم اس کے لیے بھی کوشش کرتے ہیں کہ وہ بھی پرسکون گزرے، بڑے اطمینان سے گزرے اور بڑے آرام سے گزرے؟ یقیناً ہم جتنی محنت اور جتنی توجہ اس زندگی کو بہتر بنانے کے لیے دیتے ہیں، اتنی محنت اور اتنی توجہ اس زندگی کو بنانے کے لیے نہیں دیتے۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ زندگی عارضی زندگی ہے، اور وہ زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے۔ یہ زندگی محدود زندگی ہے، اور وہ زندگی لامحدود زندگی ہے۔ یہ زندگی چند سالوں پر محیط ہے، اور وہ زندگی وہ ان لمیٹڈ زندگی ہے، لامحدود زندگی ہے، اور ہمیشہ نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ عقل مند انسان وہ ہے جو جس زندگی کے لیے اس نے وقت جتنا گزارنا ہے اس کے لیے تیاری بھی اتنی کرتا ہے۔ اگر تھوڑے ٹائم کے لیے کہیں جانا ہے، اگر تھوڑا ٹائم کہیں پر رکنا ہے، تو اس کے لیے محنت اور کوشش اور پلاننگ بھی تھوڑی ہوگی، اور اگر زیادہ ٹائم کہیں پر سٹے کرنا ہے، رکنا ہے، تو اس کے لیے محنت اور کوشش بھی اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو زندگی ہم گزار رہے ہیں، 50 سالہ زندگی سمجھ لیں، 60 سالہ یا 70 سالہ زندگی، ویسے یہ جو زندگی ہم گزار رہے ہیں اس وقت اس کی جو ایوریج ہے وہ 50 سال ہے، اور اگر کوئی بڑی عمر پا جائے تو 60-70 سال کا ہو جائے گا۔ تو اگر ہم نے 50 سالہ زندگی گزارنی ہے تو اس کے لیے کوشش اس حساب سے کرنی ہے، اور پھر اگر لامحدود زندگی گزارنی ہے تو اس کے لیے کوشش بھی اس حساب سے کرنی ہے۔ ہماری جتنی عمریں ہو چکی ہیں، ہم نے اپنے کئی اعزاء و اقربا دیکھے، اور اپنے والدین سے، اپنے بڑوں سے سنا، کسی کو اس دنیا سے کنارہ کیے ہوئے فوت ہوئے، 70-80 سال گزر گئے، کسی کو یہاں سے گئے ہوئے 100 سال گزر گئے، کسی کو 50-60 سال گزر گئے۔ تو وہ 50-60 سال سے یا 70-80 سال سے یا 100 سال سے وہ قبر کی زندگی گزار رہے ہیں، اور کب تک وہ قبر کی زندگی گزاریں گے؟ جب تک میدان حشر قائم نہیں ہو جاتا، تب تک وہ قبر کی برزخ کی زندگی گزاریں گے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب میدان حشر برپا ہوگا
آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے، حضور کے فرمان کے مطابق موت کو ذبح کر دیا جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے موت ختم ہو جائے گی۔ پھر جو اہل خیر ہیں وہ بھی ہمیشہ رہیں گے، جو اہل شر ہیں وہ بھی ہمیشہ رہیں گے، جو اہل جنت ہیں وہ بھی ہمیشہ رہیں گے، جو اہل دوزخ ہیں وہ بھی ہمیشہ رہیں گے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جن کو فوت ہوئے 100 سال 200 سال گزر گئے، وہ 200 سال قبروں میں ان کو وقت گزارتے ہوئے ہو گیا، مزید کتنے 100 سال گزاریں گے یہ اللہ جانتا ہے۔ اور اس کے بعد جو زندگی ہے جس کو فنا نہیں، وہ کتنی زندگی ہے، کتنی لمبی زندگی ہے، اس کے بارے میں کہ وہ غیر فانی ہے، وہ فنا ہونے والی نہیں ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ تو احباب قدر، کبھی ہم نے سوچا 50 سالہ زندگی کے لیے ہم کتنی محنت کر رہے ہیں، حلال حرام کی تمیز نہیں کر رہے، چھوٹے بڑے کی تمیز نہیں کر رہے، والدین کا مقام و مرتبہ ہم بھول چکے ہیں، اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو فراموش کر چکے ہیں، اور دین برائے نام ہمارے اندر رہ گیا ہے۔ تو 50-60 سالہ زندگی کے لیے ہم کتنی کتنی زیادتیاں اپنے ساتھ کر رہے ہیں، اور قبر میں جتنے 100 سال ہم گزاریں گے ہم اس کا حساب دیں گے، اور اسی زندگی پر پھر حشر کا رزلٹ مترتب ہوگا، اور اسی زندگی پر جو ہم نے گزاری جنت یا دوزخ کے حقدار بنیں گے۔ تو ہم کتنے سادہ اور کتنے دنیا سے غفلت برتنے والے لوگ ہیں کہ جس زندگی میں ہم نے 50 یا 60 سال رہنا ہے، اس کے لیے کتنی لمبی پلاننگ اور کتنی لمبی کوشش کر رہے ہیں، اور جو ہمیشہ کی زندگی ہے جس کے لیے بڑی اسپیشل پلاننگ چاہیے، اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو احباب ذی قدر، عقل مند انسان اپنی آخرت کی تیاری کرتا ہے۔ میں پہلے بھی 1-2 دفعہ آپ کے سامنے عرض کیا ہے کہ جو عقل مند انسان ہے وہ ہر وقت تیاری میں رہتا ہے، اور جب اس کی موت کا وقت آتا ہے تو اس کے چہرے پر پریشانی نہیں بلکہ اللہ کے بارگاہ میں حاضری کی تڑپ اس کے اندر موجود ہوتی ہے۔ اور جس انسان نے کبھی تیاری نہ کی ہو تو اس کے جانے کا انداز ایسے جیسے اس کو گھسیٹ کر لے جایا جا رہا ہے۔ تو آج اللہ رب العزت نے ہمیں جو زندگی عطا فرمائی ہے، ہمیں جو صحت عطا فرمائی ہے، ہمیں جو تندرستی عطا فرمائی ہے، یہ ہمارے لیے غنیمت ہے۔ ہم اس زندگی کو اس انداز سے گزاریں کہ ہماری قبر کی زندگی بھی بہتر ہو جائے، ہمارے حشر کی زندگی بھی بہتر ہو جائے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، تو آپ کھیتی کے اندر جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے۔ ایک دانشور نے کہا تھا کہ ہم کتنے سادہ ہیں، ہم زندگی تو فرعون کی طرح گزارنا چاہتے ہیں اور حشر حضرت بلال حبشی جیسا چاہتے ہیں۔ تو یہ کیسی سادگی ہے۔ تو فرمایا کہ عقل مند انسان وہ ہے جو اپنی آخرت کی تیاری میں رہتا ہے، اس کو پتا ہے کہ یہ دنیا چند روزہ ہے، میں نے یہاں سے ایک نہ ایک دن رخصت ہونا ہے، تو اس کے لیے وہ اس طرح کی تیاری کرتا ہے تاکہ کل اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہمیں شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے، ہمیں وہاں پر پریشان نہ ہونا پڑے۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ جب کل قیامت کا دن ہوگا، ہر طرف نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اور ہر آدمی اپنے ہی پسینے میں شرابور ہوگا، ایک شخص کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، اس کے نامہ اعمال جب تلیں گے
تو اس کے نامہ اعمال میں جنت میں جانے کے لیے 3 نیکیاں کم ہوں گی۔ کتنی نیکیاں؟ صرف 3 نیکیاں کم ہوں گی، اور اگر 3 نیکیاں اس کے پاس ہوتی تو وہ جنت کا حقدار بن جاتا۔ اللہ رب العزت کرم فرماتے ہوئے، بندہ پروری کرتے ہوئے اپنے بندے سے کہے گا کہ اے بندے، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تو جنت کا حقدار بن جائے تو جا، میں تجھے آخری موقع دیتا ہوں، اہل جنت میں سے کسی سے 3 نیکیاں مانگ کر لے آ۔ اگر وہ 3 نیکیاں تو لے آیا تو میں تجھے جنت کا حقدار بنا دوں گا، اور اگر وہ نیکیاں تو نہ لے کر آیا تو پھر تجھے جہنم کا ایندھن بننا پڑے گا۔ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ اس میدان حشر میں میری ماں بھی ہے، میرا باپ بھی ہے، میرے بھائی بھی ہیں، میری بہنیں بھی ہیں، میرے دوست بھی ہیں، میرے رشتہ دار بھی ہیں، میرے قبیلے والے بھی ہیں، میرے محبت والے بھی ہیں، اتنے سارے احباب، میں 3 کیا، میں تو سینکڑوں نیکیاں لے آؤں گا۔ مگر جب اللہ کی بارگاہ سے وہ 3 نیکیاں لینے کے لیے نکلا، سب سے پہلے وہ اپنی محبت کرنے والی ماں کے پاس پہنچا، اور آپ جانتے ہیں ماں اپنی اولاد سے کتنی محبت کرتی ہے۔ ماں اپنی اولاد کے لیے اپنی ہر آسائش قربان کر دیتی ہے۔ آج کل کی مائیں تو سونے سے پہلے پیمپر لگاتی ہیں، اور صبح دن 11-12 بجے جب آنکھ کھل جائے وہ پیمپر چینج کر دیتی ہیں۔ پہلی جو مائیں تھیں وہ اگر رات کو بچہ بستر پر پیشاب کر دیتا اور بستر ایک ہوتا تو وہ خود سردی کے موسم میں اس گیلی جگہ پر لیٹ جاتی اور اپنے بچے کو اپنے سینے پر یا خشک جگہ پر لٹا لیتی۔ وہ ماں جو اپنی اولاد سے کتنی محبت اور کتنا پیار کرتی ہے، اس کے لیے کچھ بھی قربانی دینے کے لیے تیار رہتی ہے۔ وہ اپنی ماں کے پاس پہنچا اور کہنے لگا، امی جان، آپ مجھ سے دنیا میں کتنی محبت کرتی تھیں، کتنی تکلیفیں سہ کر آپ نے مجھے جنم دیا، اور بچپن میں قدم قدم پر آپ نے میری رہنمائی فرمائی، آپ نے شفقت فرمائی۔ آج آپ کا بیٹا بڑا پریشان ہے، اور بارگاہ خداوندی میں کامیاب ہونے کے لیے صرف 3 نیکیوں کی ضرورت ہے۔ تو روایات کے اندر آتا ہے کہ ماں کہے گی، بیٹا یہ تیرے باپ کا گھر نہیں، یہ حشر کا میدان ہے۔ جڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے، اج اونا بھی بازیاں ہاریاں نے، جڑے ترسدے سن دید نو دنے راتی، اج اونا بھی باریاں ماریاں نے۔ وچ باغ دے خزانے جدوں وال کھولے، پنچھی اڑ گئے مار اڈاریاں نے، تے محمد بوٹیا جھوٹا ہی جگ سارا، کملی والے دیاں سچیاں یاریاں نے۔ ماں جو اپنی اولاد کو اپنے جان سے بڑھ کر محبت کرتی ہوگی، وہ کہے گی، بیٹا یہ حشر کا میدان ہے، یہ تیرا اور تیرے باپ کا گھر نہیں ہے، یہاں تو میں خود قدم قدم پر نیکیوں کی محتاج ہوں۔ ذرا سوچیں، آج وہ نوجوان ساتھی جو نیکی کو، نیکی کے کام کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، آج اس کی قدر نہیں کرتے، نیکیوں کو کچھ سمجھتے نہیں، اس کو ڈی ویلیو کرتے ہیں، کل اللہ کے میدان میں نیکی جب کم ہوگی تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا یہ وقت کتنا قیمتی ہے اور نیکیوں کی اللہ کی بارگاہ میں کیا قدر ہے۔ اس کے بعد وہ پریشان ہو کر پھر اپنے باپ کے پاس جائے گا، ابا جان، دنیا میں آپ نے کبھی مجھے گرم ہوا نہیں لگنے دی، میرے لیے آپ 2 نہیں 3 جابز کرتے، 3 نوکریاں کرتے، اوور ٹائم لگاتے، گرمی سردی کا خیال نہ کرتے، اور اپنی طبیعت کی خرابی اور بخار کا خیال نہ کرتے، ہمارے لیے آپ دن رات محنت اور کوشش فرمایا کرتے تھے۔ ابا جان، آج آپ کا بیٹا بڑا پریشان ہے، جنت میں جانے کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہونے کے لیے صرف 3 نیکیاں چاہیے۔ تو باپ کہے گا، بیٹا تجھے یاد ہوگا میں تجھے اٹھایا کرتا تھا، بیٹا اٹھو نماز پڑھ لو،
تم کہتے تھے پڑھ لیں گے بڑا ٹائم ہے، میں تمہیں نیکی کے کاموں میں شامل کیا کرتا تھا مگر تم اپنی جان چھڑایا کرتے تھے، اس لیے بیٹا آج تو میں خود پریشان ہوں، اگر میری نیکیاں کم پڑ گئیں تو میں پھر کس کھاتے میں جاؤں گا۔ ماں باپ جو انسان کو زندگی میں سب سے زیادہ محبت دیتے ہیں، ماں باپ سے ہو کر اپنے بہن بھائیوں کے پاس جائے گا، وہاں سے بھی مایوس اور نامراد ہو کر پھر اپنے دوستوں کے پاس جائے گا جن کے ساتھ وہ سارا دن گزارتا رہا ہوگا، جن کے ساتھ وفا کی جینے مرنے کی قسمیں اٹھاتا رہا ہوگا، اور جن کے ساتھ راتیں بھی گزارتا دن بھی گزارتا، اپنا سب کچھ اپنے دوستوں کو سمجھتا رہا ہوگا۔ جب اپنے دوستوں کے پاس جائے گا اور کہے گا کہ میرے دوستو، دنیا میں تم مجھ پر جان چھڑکتے تھے، آج تمہاری ضرورت پڑ گئی، 3 نیکیاں کم ہیں جنت میں جانے کے لیے، تو آج اگر تم 3 نیکیاں دے دو تو میری بات بن سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمہارے پاس 3 نیکیاں کم ہیں، اگر ہم نے تمہیں دے دی، ہماری کم ہو گئی تو ہمارا کیا بنے گا؟ اسی طرح پریشان مارا اللہ کی بارگاہ میں مایوس لوٹ رہا ہوگا، راستے میں ایک پریشان حال آدمی اس کو ملے گا، اس کے چہرے کی پریشانی کے آثار دیکھ کر وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکے گا، بھئی کیا مسئلہ ہے، آج کیوں اتنے پریشان نظر آ رہے ہو؟ ویسے تو یہاں پہ سب ہی پریشان ہیں مگر تیری پریشانی سب سے الگ ہے۔ وہ کہے گا میرے دوست میں بڑا پریشان ہوں، مجھے اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہونے کے لیے اور جنت کا حقدار بننے کے لیے آج 3 نیکیوں کی ضرورت ہے، اگر وہ مل جائیں تو میرا کام بن سکتا ہے۔ اس نے کہا کہ تمہارے پاس کتنی نیکیاں ہیں؟ اس نے کہا نیکیاں تو لاکھوں ہیں مگر گناہ بھی لاکھوں ہیں۔ نیکیاں تو بہت زیادہ ہیں مگر اس کے مقابلے میں گناہ بڑھ گئے ہیں، گناہ بھی بڑے زیادہ ہیں مگر 3 نیکیاں چاہیے۔ اس نے سرد آ بھری اور کہنے لگا تجھے 3 نیکیوں کی ضرورت ہے، میں کتنا بدقسمت ہوں، میرے پاس ساری زندگی کی کمائی ہوئی نیکیاں ہی 3 ہیں، تو پتہ نہیں میرا کیا بنے گا، میں کس طرح اللہ کی بارگاہ میں حاضری دوں گا؟ جاؤ یہ 3 نیکیاں تم لے لو، تمہارا کام بن جائے۔ وہ خوشی وہ 3 نیکیاں لے کر سرکار فرماتے ہیں جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اللہ رب العزت ہر شے جانتا ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، ہمارے دلوں کی گہرائیوں میں جنم لینے والے خیالات کو بھی وہ جانتا ہے، اور ہماری ہر سوچ کے بارے میں بھی وہ آگاہ ہے۔ تو اللہ جانتا ہے کہ یہ نیکیاں کہاں سے ملی اور کس نے کیا کیا جواب دیا، مگر پھر اللہ رب العزت اس کے باوجود پوچھے گا میرے بندے لے آئے نیکیاں؟ جی باری تعالیٰ لے آیا۔ فرمایا میرے بندے نیکیاں تجھے کہاں سے ملی؟ کیا ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے، رشتہ داروں سے ملی؟ وہ عرض کرے گا باری تعالیٰ نہ ماں کام آئی، نہ باپ کام آیا، نہ بہن کام آئی، نہ بھائی کام آیا، نہ رشتہ دار کام آئے، نہ قبیلہ کام آیا، نہ دوست کام آئے، نہ کوئی اور کام آیا۔ میدان حشر میں ایک میرا دوست پریشان حال وہ مجھے مل گیا، اس نے یہ 3 نیکیاں مجھے دے دیں، تو باری تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ اس کو ذرا بلا کے لاؤ میری بارگاہ میں۔ وہ جو 3 نیکیاں دے چکا ہوگا نا، وہ پریشان ہوگا کہ میں اب اللہ کی بارگاہ میں کس منہ سے جاؤں گا۔ آپ ذرا سوچیں نا، اگر گرمیوں کی چھٹیاں ہوں اور ایک بچہ جس نے اسکول کا سارا کام چھٹیوں کا کیا ہو، اس کے جانے کا انداز اور ہوتا ہے، اور جس نے کسی کام کو ہاتھ نہ لگایا ہو، صرف موجیں ہی کی ہو، اس کا اسکول جاتے ہوئے کیا انداز ہوتا ہے۔ بلا تشبیہ اور بلا مثال وہ جس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے، جب اس کا دوست اس کے کندھے پر آ کے ہاتھ رکھے گا، اس کی ایک دفعہ تو جان نکل جائے گی، پریشان ہو کے واپس دیکھے گا اور دوست کہے گا تجھے اللہ بلا رہا ہے، تجھے خالق بلا رہا ہے، تجھے اللہ کی بارگاہ میں یاد کیا ہے۔ اس کی جان نکل جائے گی اور کہے گا کہ میں کہاں اور بارگاہ خدا بندی کہاں،
ساری زندگی کا نقشہ اس کے سامنے ایک دفعہ آ جائے گا، لیکن جانے کے علاوہ بھی چارہ نہیں۔ شرمندگی کے مارے وہ اللہ کی بارگاہ کی طرف جب لوٹ رہا ہوگا، پسینے سے شرابور ہوگا اور شرمسار ہوگا، اس کی نگاہیں جھکی ہوں گی، اور اسی طرح جھکی نگاہوں کے ساتھ جا کر بارگاہ خداوندی میں حاضر ہو جائے گا۔ بارگاہ خداوندی سے سوال ہوگا، میرے بندے تو نے دی ہیں اسے نیکیاں؟ وہ نظر اٹھانے کے قابل نہیں ہوگا، نظر جھکائے جھکائے وہ عرض کرے گا، باری تعالیٰ میں نے ہی اسے 3 نیکیاں دی ہیں۔ پھر سوال ہوگا کہ کیا تجھے ان نیکیوں کی ضرورت نہیں تھی؟ وہ کہے گا، باری تعالیٰ میرے پاس ساری زندگی کی کمائی ہوئی 3 ہی نیکیاں تھیں، میں نے کہا میرا تو کام بن نہ سکے گا، چلو میرے دوست کے کام آ جائیں۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے جواب آئے گا، میرے بندے تو نے اس حشر کے میدان میں اتنی سخاوت کی اور اتنی اس کی پردہ داری کی اور اتنا اس کا خیال رکھا، تو اللہ کی بارگاہ سے جواب آئے گا، میرے بندے جب تم دونوں دوست دنیا میں چلتے تھے تو کیسے چلتے تھے؟ تو وہ کہے گا، باری تعالیٰ ہم ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے چلتے تھے۔ ارشاد خداوندی ہوگا، اے میرے بندو جس طرح دنیا میں ہاتھ ایک دوسرے کا پکڑ کے چلتے تھے، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لو اور دونوں میری رحمت کے صدقے میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو احباب ذی قدر میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس بارگاہ میں ایک ایک نیکی کی قدر کیسے ہوگی۔ آج ہم دنیا میں نیکی کو اہمیت نہیں دے رہے، اللہ نے جو ہمیں صحت دی ہے اس کی قدر نہیں کر رہے، ہمیں جو وقت ملا ہے اس کی قدر نہیں کر رہے۔ تو عقل مند انسان جس دنیا میں جتنا رہنا ہے، یہ ہماری 50-60 سالہ زندگی ہے، اور جو لامحدود آخرت کی زندگی ہے، جو ہمیشہ کی زندگی ہے، اس کے لیے تیاری نہ ہونے کے برابر ہے، اور اس کے لیے ہم دن رات پریشان رہتے ہیں۔ ہم دن رات کوشش کرتے ہیں، 2 نوکریاں کرتے ہیں، 3 نوکریاں کرتے ہیں کہ یہ زندگی سکون سے گزر جائے۔ کیا جس طرح ہم اس زندگی اس کو سکون سے گزارنے کے متمنی ہیں، کیا اخروی زندگی بھی سکون اور اطمینان سے گزارنے کی ہماری خواہش ہے کہ نہیں؟ جس طرح ہم اس دنیا کو پرسکون بنانا چاہتے ہیں، آئیے آج اللہ نے وقت دیا ہے اس دنیا کو بھی پرسکون بنانے کی کوشش کریں۔ جس طرح اس کو آسان بنانا چاہتے ہیں، اس طرح اس کو بھی آسان بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ نے جو ہمیں مہلت دی ہے اس کی قدر کرنے اور اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔